بابر بادشاہ کی دلچسپ اور انوکھی باتیں۔ ظہیر الدین محمد بابر اپنے زمانے کی ایک ایسی ہستی جس کے دلربا واقعات زندگی اس قدر دلچسپ ہیں کہ پڑھنے والا حیرت میں رہ جاتا ہے۔ کم عمری ہی میں باپ کی گدی پر بیٹھا اور فرغانہ کا بادشاہ ہوا، اور جلد کسی جابر نے گدی چھین نکال باہر کیا۔ ادھر ادھر مارا پھرتا، مگر سر میں یہ خیال کہ کہیں کی بادشاہت ملے۔ سینٹرل ایشیا سارا چھان مارا، پھر ہندوستان آیا تو وہ چھان مارا، اور سینکڑوں دریا بارہا عبور کیے، لیکن ہمیشہ تیر کر عبور کیے۔ گنگا کو 22 ہاتھ مار کر عبور کیا۔ 2 آدمیوں کو مزے سے دونوں بغلوں میں دبا کر فصیل پر پھاندتا چلا جاتا، منہ زور گھوڑے کو گھون سے مار کر درست کرتا، کسی حکیم یا معالج کی بمشکل ضرورت محسوس کرتا۔ طبیعت میں سادگی ایسی تھی کہ سپاہیوں کے ساتھ دریا میں نہانے سے عار نہ تھا۔ ایک دفعہ پنڈلی میں تیر لگ گیا اور اٹکا رہ گیا۔ اب مصیبت یہ کہ اسے نکالو تو گوشت کھنچ لاتا ہے، لہٰذا یہ ترکیب کی کہ خود زور دے کر اسے پنڈلی کے پار نکال دیا اور دوسری طرف سے کھینچ لیا۔ عمر مسلمانوں ہی سے لڑتے گزری تھی، اپنی جان بچانے کے لیے اور سلطنت کے لیے۔ غرض جب کبھی بھی لڑنا پڑا، مسلمانوں ہی سے لڑنا پڑا۔ پہلی مرتبہ سیکری کے میدان پر راجپوتوں سے خون خوار جنگ ہوئی، اور فتح کے بعد فوراً غازی کا دل پسند خطاب پایا۔ مذہبی تعصبات سے بالکل بری تھا، رعایا کے مذہب کی عزت کرتا تھا، حتیٰ کہ حیرت ہوتی تھی کہ اپنے قلم رو میں گاؤ کشی بند کرا دی، اور ہمایوں کو بطور وصیت کے خط لکھا کہ اپنی سلطنت میں گاؤ کشی بند کرا دی جائے، محض اس لیے کہ بادشاہ کا فرض ہے کہ اپنی رعایا کے مذہبی توہمات تک کی قدر کریں اور ممکن ہو تو لحاظ کریں۔ معرکہ قتال میں ہمیشہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ خطرناک ترین موقع پر رہتا، اس کی موجودگی ہی فتح کی ضمانت ہوتی تھی۔ شمشیر کی ضرب، جنگی جھپٹ، حلے کا زور و شور، یہ سب چیزیں ایسی تھیں کہ سچ مچ جو اس کے سامنے آیا تھا فنا ہو جاتا تھا۔ چنگیزی خون خواری اپنے پورے جذبے کے ساتھ صرف جنگ میں مشتعل نظر آتی تھی، اور بعد جنگ پھر وہی طبیعت پر نرمی اور ملائمت آ جاتی تھی۔ لکھنے پڑھنے کا ہمیشہ شغل رکھتا تھا، جو لکھتا تھا باحتیاط تمام رکھتا تھا۔ ایک خیمے میں بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا اور باہر طوفان باد و بارہ مسلط تھا۔ اتنے میں خیمہ ہوا کے جھکڑ اور بارش کے طوفان سے اکھڑ گیا اور سب اندر باہر پانی ہی پانی ہو گیا۔ ایسے موقع پر مسودات کو چھوڑ کر بجائے جان بچانے کے مسودات کو وہیں چھاتی سے چمٹا کر پڑھ رہا، اور جب خیمے کے نیچے سے لوگوں نے نکالا تو مسودات کو بحفاظت تمام سینے سے چمٹائے نکلا۔ باپ کی بیٹے سے محبت کی لازوال نظیر چھوڑی۔ ہمایوں جب بیمار پڑا اور حکیموں نے جواب دے دیا، خدا سے دعا کر کے نظر مانی۔ بہترین چیز تصدق کرنے کے لیے جو چیز تجویز کی وہ تھی اپنی جان، لہٰذا نماز پڑھ کر دعا مانگی اور ہمایوں کے ارد گرد پھر کر تصدق ہوا، اور فوراً ہی سجدے میں یہ کہتا ہوا گر پڑا کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ اس کا دل بول اٹھا تھا، چنانچہ یہی ہوا۔ اس تاریخ سے ہمایوں نے رفتہ رفتہ صحت کی طرف قدم بڑھایا، حتیٰ کہ بالکل اچھا ہو گیا، اور بابر بیمار ہو گیا، حتیٰ کہ انتقال کر گیا۔ دنیا سے ایک بہترین بادشاہ اور ایک بہترین مسلمان اٹھ گیا۔